دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات آپ بتا دوں آپ کو معلومات کے لیے کہ قبر جو ہے ہر ایک کے لیے تنگ ہوتی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے قبر تنگ ہوتی ہے۔ ایک بار تنگ ہوتی ہے پھر مومن کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں ملاحظہ ہو، حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول اپنے قبیلے کے سردار جنگ احد میں جنگ خندق میں زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی رگ جو کٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ اس موقع پر بدعہدی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آگے سے دشمن تھا، پیچھے سے بنی قریظہ جس پہلے عہد کا رکھا تھا وہ بس ساتھ دیں گے، یہ موقع پر بدعہدی کی تھی، مسلمانوں کے پیچھے رہ گئے تھے، اور پریشان تھے، پیچھے سے یہودی آگے سے کافر۔ اب وسلم کی بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، بالکل اب وسلم بے چین تھے اس موقع پر، کبھی آگے کبھی پیچھے جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کبھی آگے کبھی پیچھے، جو عجیب معاملہ تھا اس وقت پر بدعہدی کی تھی۔ اب وسلم نے جنگ کے بعد جو ہے کہا بنی قریظہ کا محاصرہ کیا تھا، کہا تھا تم نے پہلے عہد کیا تھا، میرا ساتھ دو گے، تم نے بدعہدی کی ہے، تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ 3 تصویریں پیش کی گئی تھی، اس نے جو ہے نہیں مانا تھا، اور اس بعد میں اس نے بنی پہلے نے کہا تھا کہ میں سعد بن معاذ جس سے میں جو میرا پہلے حریف ہوا کرتا تھا میں اس کو حکم مانتا ہوں، اس میں میرے بعد جو فیصلہ کریں گے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ سعد بن معاذ زخمی ہو چکے تھے، مدینے میں تھے، اور رسول اللہ نے خبر بھیجا، سعد بن معاذ وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینے سے بنی قریظہ پہنچے۔ آپ رسول اللہ جیسے ہی پہنچے بنی قریظہ نے ان کو گھیر لیا، کہا کہ اے سعد بن معاذ آپ پہلے میرے حریف ہوا کرتے تھے، اب میرے بارے میں انصاف کریں گے؟ کہا ہم انصاف کروں گا۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، اب رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ اے میرے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، دیکھا یہ سردار آ رہا ہے، سعد بن معاذ آ رہا ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ صحابہ کا کھڑے ہو آتے ہیں، اب رسول اللہ ان کے استقبال کھڑے ہو آتے ہیں، اب رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سعد آج تم جو فیصلہ کرو گے اس کو مانا جائے گا۔ سعد نے کہا تھا کیا میرا فیصلہ یہودی پر بھی ہوگا؟ کہاں اس کے پر بھی ہوگا؟ کہا میرا یہ حکم میرا فیصلہ مسلمانوں پر ہوگا؟ کہاں مسلمانوں پر ہوگا؟ کہا میرا فیصلہ ان پر بھی ہوگا۔ نبی کو نہیں، نبی سے اتنی محبت ہے، نبی کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اشارہ نبی کی طرف ہے، لیکن نبی سے اتنی محبت اتنی وابستگی ہے کہ آپ ساتھ ملا پاتے نہیں پا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میرا حکم جو ہے ان پر بھی نافذ ہوگا؟ اشارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں ہاں تیرا حکم جو ہے آج مجھ پر بھی چلے گا، محمد پر بھی چلے گا۔ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ حکم ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، ان کو عورتوں کو غلام بنایا جائے، مطلب چھوڑ دیا جائے۔ کہا اے سعد تم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو اوپر سے کیا ہے؟ جائے ایک بات اور میں کہہ دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے یا سعد نے کہا ہے ساتوں آسمان کو اوپر، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ کہنا کہ عرش پہ ہے جو ہے یہ عقیدہ خلاف ہے۔ اسی میں میں یہ بات نہیں کروں گا، لمبی بات ہے یہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعد بن معاذ نے کہا کہ اب میں اے سعد تم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں اتنا اچھا سعد بن معاذ کا مقام ہے کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں لقد تحرکت العرش، سعد بن معاذ کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش پر جنبش ہو گئی۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، سعد بن معاذ کے جنازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے دروازے کھول دیے گئے، ان کے جنازے میں لقد شہد 70,000 من الملائکۃ، 70,000 فرشتے شامل ہوئے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہوئے۔ اندازہ کیجیے کتنا اونچا مقام، 70,000 فرشتے شامل ہو رہے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ قبر میں ڈالا گیا، ہم سب کہنے لگے اللہ اللہ، سبحان اللہ پڑھنے لگے، صحابہ کرام پڑھنے لگے۔ پھر کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ سعد بن معاذ پر لقد زمتن قبر جو تنگ ہو گئی تھی، سعد بن معاذ کو قبر نے دبوچ لیا تھا، پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبر کو